غصہ ایک نارمل جذبہ ہے جو انسانی فطرت ہے، ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ غصہ صرف امیروں کی ملکیت ہے اور فقیر و مساکین اس غصے کے جذبے سے محروم ہے، بلکہ یہ مشاہدہ بھی ہے کہ غصہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ساتھ رہتا ہے۔ اس بات کی ناقابل تردید علامت ہے کہ غصہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غصہ ایک فطرتی جذبہ ہے جو عموماً ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو تنگی اور آسانی کے وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ ایک فطرتی جذبہ ہے جو ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی کے اندر کشتی لڑتے لڑتے دوسرے ساتھی کو نیچے گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لے، بے قابو نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غصہ ایک فطرتی چیز ہے جو عموماً ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت اور حدیث مبارکہ سے یہی بات ثابت ہوئی کہ غصہ ایک فطرتی چیز ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، نبی علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کر۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بار بار تکرار کے باوجود نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ تو شریعت اسلامیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ غصے پر قابو پایا جائے۔ جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غصہ فطرتی چیز ہے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی ان احادیث مبارکہ سے اور قرآنی آیت سے کہ غصے پر قابو پانے کا تقاضا کرتی ہے۔ شریعت کا یہی تقاضا ہے کہ غصے پر قابو پایا جائے، اور اگر غصے پر نہ قابو پایا جائے تو اس کے بہت ہی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو ان بھیانک نتائج کا ہم انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔